یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت کے نوجوان کھیل کود سمیت تمام دیگر شعبوں میں کامیابی کی ایک نئی داستان رقم کر رہے ہیں. دیو میں کھیلو انڈیا بیچ گیمز کے دوسری شماری کی ابتدائی تقریب میں شرکت کے دوران انہوں نے کھیل کود کے ذریعے سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا عزم دہرایا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بنیادی ڈھانچے کے تمام پروجیکٹوں کو پورے معیار کے ساتھ مکمل کرنے پر زور دیا ہے. جموں میں محکمہ تعمیرات عامہ کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے R&B کے تحت زیر عمل پروجیکٹوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ورچوئل موڈ پر محکمے میں 1.19 ارب روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور دیگر 33 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی، چیف سیکریٹری اٹل ڈولو اور انتظامیہ کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ سائنسی پروگراموں کا جائزہ اور تجزیہ حقیقی دنیا کے اثرات کے تناظر میں ہونا چاہیے جن سے روزگار پیدا کرنے اور سماج میں بہتری لانے میں تعاون مل سکے. نئی دہلی کے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ CSIR کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کے دوران ڈاکٹر سنگھ نے واضح کیا کہ اس بات پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے کہ تجربہ گاہوں کی اختراعیت کو کس طرح زمینی سطح پر فائدہ مند بنایا جائے. کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے جموں کشمیر میں نوجوانوں کے لیے ایک پیشورانہ اسپورٹس پلیٹ فارم فراہم کرنے پر بگ جموں کشمیر پریمیئر لیگ کے آرگنائزرز کی سراہنا کی ہے. وزیر موصوف بگ جموں کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میچ کے بعد انعامی تقریب کے وقت اظہار خیال کر رہے تھے. یہ کرکٹ ٹورنامنٹ ایک کانٹی کے مقابلے کے بعد رائل گڈ ول کرکٹ کلب نے جیت لیا. جموں کشمیر کی آبادی کو مستقبل کے ابھرتے ہوئے روزگار کے مواقع کے لیے تیار کرنے کی غرض سے محکمہ اسکل ڈیولپمنٹ نے یوٹی میں ہنر مندی کے ماحول میں اصلاحات لانے کی غرض سے چیف سیکریٹری اٹل ڈولو کو ایک مستقبل بین اور جامع نقشہ پیش کیا. اس سلسلے میں جموں کشمیر کی مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں، IIM جموں، جموں کشمیر بینک، IIT، NIFT اور دیگر پیشورانہ اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ منعقد کی گئی. چیف سیکریٹری نے جموں کشمیر میں بہتر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے گلوبل کیپیبلٹی سینٹر جیسے آئیڈیا کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا. وادی میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سرکاری سطح پر تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان دنوں بڑی تعداد میں سیاح گلمرگ کی سیر کرتے نظر آ رہے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر سید قمر سجاد نے کہا کہ گلمرگ آنے والے سیاح گنڈولا کی سیر سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں. مین گنڈولا بیس سے جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کی تعداد 700 ہیں. جو ہی ہمارا آپریشن وہاں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہر روز اوپر کنگڈولی اور افروٹ چلے جاتے ہیں اور ٹورسٹ کے لیے مختلف خدمات میسر رکھتے ہیں. ان میں ٹورسٹ گائیڈز بھی ہے، سلج والا بھی جو سلج کھینچتا رہتا ہے، کوئی اپنے لیول سے کوکیز دے رہا ہے، ان کو چاکلیٹس بیچ رہے ہیں، چائے دے رہے ہیں، تو قہوہ دے رہے ہیں. سو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ایکچولی ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ اینڈ گیٹنگ دیئر ایمپلائمنٹ فرام دی ٹورزم سیکٹر. پرنسپل ڈسٹرکٹس اینڈ سیشنز جج جموں کے دفتر میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس دوران NDPS معاملات کے خصوصی جج پرویز اقبال کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکریٹری پیوش سنگلا نے جموں کشمیر بھر میں ڈیجیٹل بدلاؤ میں تیزی لانے کی غرض سے IT کا بنیادی ڈھانچہ بڑھانے اور اسے مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. وہ جموں کشمیر میں اس مقصد کے لیے میک راج کلاؤڈ سروس کو ہائر کرنے پر مرکوز منعقدہ ایک میٹنگ میں بول رہے تھے. وادی میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے. سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں. گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں. سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے. گرم رہیں، محفوظ رہیں. اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.